السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ معزز ناظرین و ناظرات، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جو نیا اکاؤنٹ یوٹیوب کے اندر کھولا گیا ہے، اس کا مقصد صرف و صرف اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، بلانا اور شرک و بدعت سے لوگوں کو بچانا، کیونکہ فتنے کا دور ہے، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ۔ اسی غرض سے یہ نیا چینل کھولا گیا ہے تاکہ لوگ اس فتنے کے دور میں اپنے ایمان کو کیسے بچا سکیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کس طرح کر سکیں اور شرک و بدعات سے کس طرح بچ سکیں۔ اسی مقصد کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے جس موضوع پر بات کروں گا وہ شرک، کیونکہ اس چینل کا مقصد ہی ہے کہ لوگوں کو شرک سے بچانا۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ اگر ہم شرک کی تعریف دیکھیں تو اس طرح تعریف اس کا کیا جا سکتا ہے کہ عبادت کے انواع میں سے کسی کا غیر اللہ کے لیے انجام دینا، یعنی عبادت کسی بھی طرح کی عبادت ہو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے لیے انجام کیا جائے یا مخلوق کو اللہ رب العالمین جو خالق ہے اس خالق کی مساوی قرار دینا، اس کے برابر قرار دینا، تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ یعنی ہر وہ عبادت جو اللہ رب العالمین حق رکھتا تھا لیکن اس حق کو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے لیے کیا جائے، یا اللہ رب العالمین کی عبادت کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کسی غیر کا بھی عبادت کیا جائے، تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو اس شرک سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس پرفتن دور میں ہر طرح کے عالم علماء سوشل میڈیا کے اندر چھائے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو اپنی فالوورز بڑھانے کے لیے، ویوز بڑھانے کے لیے گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور حقیقی جو اللہ رب العالمین اور اس کے نبی کا جو فرمان ہے اس سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ انسان اچھی چیز کو قبول کرنا نہیں چاہتا۔ مثلا ہمارے سامنے ابھی رمضان ہمارے سامنے ابھی محرم الحرام کا مہینہ ہے، 10 محرم کو آپ دیکھیں گے لوگ اس قدر شرک و بدعت میں ڈوبے رہیں گے، کیونکہ اس میں انجوائے ہے، مزہ ہے۔ جب لوگوں کو بلایا جائے کہ آپ نماز پڑھیے تو لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، لیکن جب لوگوں کو کسی غیر شرعی چیز، معصیت کی چیز، گناہ کی طرف بلایا جائے تو لوگ جھٹ سے آ جاتے ہیں اس کی طرف، ان کے رجحان جو ہوتے ہیں اس کی طرف زیادہ ہوتے ہیں۔ اور یہ محرم کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس مہینے میں کس قدر ایک قسم کے علماء بھی ہیں جو اس شرک بدعت میں پوری
کہ پوری طرح اس میں ڈوبے رہتے ہیں، اور لوگوں کو بھی باضابطہ اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اس کی طرف بلاتے ہیں، شرک بدعت کی طرف بلاتے ہیں۔ تو انہی شرک و بدعت سے لوگوں کو بچانے کے لیے ہم نے چینل کو کھولا ہے، اور میں آپ کے سامنے اس کی تعریف کیا، شرک کی تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہر وہ عبادت یا عبادت کے ہر انواع و اقسام اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے انجام کیا جائے تو وہ شرک کہلاتا ہے، یا مخلوق کو اللہ رب العالمین یعنی خالق کے مساوی قرار دینا، برابر قرار دینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ شرک دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر جو ہے وہ بڑا شرک کہلاتا ہے، اور شرک اصغر جو ہے یہ چھوٹا شرک۔ اللہ رب العالمین کے یہاں جو شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، اس کا بھی اگر گناہ کا معطرہ دیکھا جائے تو یہ کبیرہ گناہ سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اسی لیے ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے۔ اور اگر آپ مثال لینا چاہتے ہیں تو مثال لیجئے کہ اگر جو شرک اکبر ہے وہ کبیرہ گناہ سے کہیں زیادہ بڑا ہے، اور اس کا مثال یہ ہے کہ کسی پیر ولی یا کسی مورت یا کسی پتھر شجر حجر کے سامنے ماتھا ٹیکنا، اس سے منتیں مانگنا، اس سے اولاد مانگنا، یہ اس کی مثال ہے۔ اور شرک اصغر اگر دیکھا جائے تو ریاکاری کرنا، یعنی کوئی کام، نماز اگر مثلا اب پکڑ لیں کہ نماز اب اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں پڑھتے ہیں، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں، جس میں دکھاوا ہو، تو یہ بھی شرک کی کیٹیگری میں آتا ہے، اور یہ شرک اصغر کہتے ہیں۔ اسی طرح تعویذ وغیرہ لٹکانا، اس کو بھی شرک اصغر کہتے ہیں۔ لیکن ان شرک سے بھی ہمیں بچنا ہے، اگر نہیں بچیں گے تو اس کا بھی انجام بہت بڑا ہے، کبیرہ گناہ سے بھی بڑا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، صرف ہم شرک کی تعریف جانیں کہ شرک کسے کہتے ہیں، اور یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ انشاءاللہ مستقبل میں ہم بہترین انداز سے آپ لوگوں کے سامنے بات رکھیں گے، اور آپ لوگوں کو جو شرک ہے اس سے کس طرح بچنا ہے، اور کون کون سی چیز شرک کے اندر آتی ہیں، اور کن علماء کو ہم سنیں گے اور کن علماء سے ہم دور رہیں گے تاکہ اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ انشاءاللہ مستقبل میں اس بارے میں گفتگو ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمارے جو مقصد ہے، ہم نے جو اس مقصد کے تحت اس چینل کو کھولا ہے، اس مقصد کے تحت ہم چل سکیں، اس کی توفیق عطا فرما، اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہو، اس کا بھی تو توفیق عطا فرما، اور لوگ شرک و بدعت سے بچ سکے، اس کا بھی تو توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔